ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے. آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں. اللہ یاری کو دیکھ لیں جی ہاں، کہ ایجنٹ بنے ہوئے. سچ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے. کہ اگر آپ خود اس کو دیکھیں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی لابی کا سوال ہے، کچھ لوگوں نے ان کو آمادہ کیا، تیار کیا، تو لا کے قبلہ کے مقابلے میں بیٹھا دیا. امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو. تو محبت سے اور پیار سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے بات کو سمجھایا، کڑوی باتوں کو شہد میں گھول کے دوبارہ انہیں کھلا دیا. تو کیوں رکھیں گے حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زینب العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام؟ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے. جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے. بات سوالات تو ان کے یہ تھے کہ جس سے 100% اختلاف کی بو آ رہی تھی. جی ہاں، ایک بہترین گفتگو سیرت اہل بیت پہ چلتے ہوئے کڑوے سوالوں کا بھی میٹھا جواب. ناظرین السلام علیکم، میں سید مدبر حسین رضوی فجر میڈیا کے اس چینل پہ آپ کا استقبال کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کی ذمہ داری یہ ہے جو بھی شبہات اور جو اعتراضات شیعوں کے خلاف موجود ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں بھی مکتب تشیع کے لیے کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، تو ہمیں اپنے سوال کو بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کو کور کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا. اور چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پروگرام. ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو ایک پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوالات کیے گئے تشیع کے اوپر، اسلام کے اوپر، اور بہت ساری چیزوں کو وہاں پیش کیا گیا کہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کہیں یہ دشمنوں کی سازش تو نہیں ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا دے رہا ہے. تو آئیے اسی سلسلے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. عالی جناب حجت الاسلام مولانا محمد عباس مونی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن نظر آ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بے آبرو کر رہا ہے. اور اس زمانے میں آخر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فجر میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس حساس موقع پر اس اہم موضوع کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پروگرام کا اہتمام کیا، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت. آپ دیکھیں جو سال ابھی گزرا ہے ہمارا 2024، اس میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سکون سے نہیں رہ پا رہا ہے، کہیں چھوٹے حوالے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر بمباری کی جا رہی ہے، کہیں کیا، ایک طرح سے ایک لابی ہے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی. جی ہاں، بالکل. یہ تو ہمیشہ رہا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جہاں وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں ہم خود آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اشارہ کرتے ہیں اور ہم خود آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی قتل و غارت ملوث ہو جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان متوجہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا دشمن کون ہے. یعنی ہم دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان پہچان ہی نہیں رہا کہ ہے دشمن کون. جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے پیچھے ایک بڑا دشمن ہے جو نام محمدی کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے شیعہ سنی یہ فرق نہیں دیگر پڑتا، مذاہب کچھ بھی فرق نہیں کرتے. یہاں پر میں آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا ایک جملہ جو کافی مشہور ہے کہ تم ہاتھ باندھنے اور کھولنے کی بحث میں لگے ہوئے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو آج بھی یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم ایک یوٹیوب چینل لے لیتے ہیں اور پھر ہم بجائے یہ کہ اپنے مذہب کا تعارف کریں اور اپنے مذہب کی بہترین چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، ہم دوسرے مذہب کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. اور جو چاہتے ہیں یہ ہے لاوی، ہم اس کے انجانے نہ انجانے میں ایجنٹ بن کر کے وہ کام کرتے ہیں جو اختلاف کا سبب بنتا ہے. اور اس کی بہترین مثال اور زندہ مثال اگر آپ لینا چاہیں تو اللہ یاری کو دیکھ لیں جی ہاں، کہ ایجنٹ بنے ہوئے اور وہاں سے بیٹھ کر کے، اب ہمیں تو ظاہر میں دیکھ کر کے تعریف کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے مذہب کے نام پر چل رہے جی ہیں، ہاں، اہل بیت کے نام کو جو ہے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے نام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اہل بیت نے کب ایسا سکھایا، کب ایسا کیا ہے؟ دوسرے کے مقدسات کی توہین دین ہمارا منع کرتا ہے. جی بالکل. لیکن وہ ساری باتیں اختلافی، کیونکہ انہیں اختلاف پھیلانے کا پیسہ ملتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم لڑائیں گے نہیں
جب تک ہماری تنخواہ آئے گی نہیں. تنخواہ ہی. تو یہ لوگ تو مشخص ہیں، لیکن ہمیں ان چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز جو ہیں جی جی ان کو یہ آشنا کرانا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ بھائی ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم اختلافی گفتگو کر کے آپس میں لڑوائیں. جی ہمارا تو یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر کے جو ہمارا بڑا دشمن ہے، جو ہمارے اللہ کا نام، جو ہمارے رسول اللہ کا نام مٹانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کریں. اس کا مقابلہ کریں. جی ہاں. اور در ایک بڑے حقیقت میں دشمن ہم کا. جو ہے اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر کے آپس میں اختلاف کو ہوا دیتے ہیں. اور ابھی بھی جو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ابھی حالیہ میں ایک پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا جس میں ایک صحافی ہیں ارشاد بھٹی نام ہے ان کا، تو انہوں نے کچھ سوالات اس طریقے سے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے کیے کہ اگر آپ خود اس کو دیکھیں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی لابی کا سوال ہے، کچھ لوگوں نے ان کو آمادہ کیا، تیار کیا، تو لا کے قبلہ کے مقابلے میں بیٹھا دیا. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم لوگوں کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، بالکل. اور اہل بیت نے الحمدللہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچو، مثبت سوچو، جی منفی فکر مت رکھو. جب تک تمہارے پاس محکم دلیلیں نہ ہوں، جب تک کسی کو مورد تہمت قرار مت دو. ارشاد بھٹی صاحب نے جو کچھ بھی پوچھا شہنشاہ نقوی صاحب سے، جی سوالات تو تیکھے تھے، جی لیکن ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود ارشاد بھٹی صاحب کیونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، جی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود کا ان کا دغدغہ رہا ہو جی اور وہ خود مطمئن ہونا چاہ رہے ہوں. ان کو کوئی ایسا ملا نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا درد دل کر سکیں اور اپنے سوالات پوچھ سکیں. جیسا کہ وہ مقدمے میں کہتے بھی ہیں کہ میں اتحاد چاہتا ہوں آپس میں اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں گفتگو. تو ہم مثبت ہی سوچتے ہیں، تو ہمیں یہاں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم غنی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو اللہ اعلان کہتا تھا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. جو پوچھنا تو اس چاہتے کے خزانے سے تھوڑا سا ہمیں بھی ملا ہے الحمدللہ. ہم سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی پوچھا جائے تو الحمدللہ اتنا کفایت کرے گا، کیونکہ ہم اس کی سیرت پر چل رہے ہیں اور اس کے غلام ہیں. ہم پوچھنے سے نہیں گھبراتے، لیکن جو سوالات جس نہج کے ہیں ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ جو عوام الناس ہیں جن کی معلومات بہت کم ہے، ان کے اندر ایک اختلاف کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. پیدا نہ ہونے پائے. جی جی تو ان کے سوالات تو اختلاف کی کیفیت پیدا کرنے والے تھے. جی ہاں. اب یہ کمال ہے اور ہنر ہے کہ جو مکتب اہل بیت کے شاگرد تھے علامہ شہنشاہ صاحب، تو بڑی متانت سے اور بڑی لطافت سے، جی ہاں بہت عمدہ اور وہ تو اس سیرت پہ چل رہے تھے کہ فرعون کے پاس بھی جاؤ تو قولاً لینا، نرم لہجے میں گفتگو کرو. تو یہاں تو وہ اپنے تھے، تو محبت سے اور پیار سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے بات کو سمجھایا، کڑوی باتوں کو شہد میں گھول کے دوبارہ انہیں کھلا دیا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارشاد بھٹی صاحب ایجنٹ تھے اور فلاں تھے اور وہ سوال دوسرے کا لے کے آئے تھے. ہم اپنی نظر میں یہی سمجھتے ہیں، ہمارا مکتب کہتا ہے کہ مثبت سوچو. اور بلکہ ہم تو ارشاد بھٹی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے چینل پر ہمارے ایک عالم کو موقع دیا کہ وہ اپنے عقائد حقہ کا بیان آپ کے چینل کے ذریعے سے امت مسلمہ تک پہنچائے. بالکل بالکل. یہ تو آپ نے تو ایک بہترین پلیٹ فارم تیار کیا، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کو کیوں کچھ کہیں گے بھائی؟ بالکل. اس مرحلے میں آپ نے ایک بہترین کام کیا پیغام پہنچانے کا، اور بہترین طریقے سے علامہ نے پہنچایا بھی. لیکن اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ میں ان کے لیے نہیں، بقیہ یوٹیوبرز جو ہیں ان کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرا زاویہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کیا تو یہ دشمن کی نگاہوں میں آئے کہ یہ ایک ایسا یوٹیوبر کہ جو ہمارے کام آ سکتا ہے، اور جو ہمارا مشن ہے اختلاف پھیلانا اور لڑائی کروانا اور قتل و غارت کروانا، آپس میں یہ اس کے لڑوانا کام آ سکتا ہے. یہ احتمالات ہیں، یہ احتمالات ہیں، میں ان پہ تہمت الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ احتمالات ہیں. تو اب اس احتمال کے تحت ان کی نظر اس پہ پڑی، انہوں نے بلایا کہ بھائی آپ اچھے جا رہے ہیں اور وہاں سے کم مل رہا ہوگا، ہم آپ کو یہاں سے اچھا خاصا غنی کر دیں گے. تو اتنا دے دیں گے. یہ انسان ہے بھائی، جائز الخطا ہے. تو ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ادھر سے قبول کر لیا اور ایجنٹ کے طور پر یہ سوالات لے آئے، کیونکہ جو سوالات ہیں اگر کوئی ایجنٹ بن کے آتا تو وہ بھی یہی سوال کرتا. اسی طرح کے اختلافی پہلو، کیونکہ ان کے ابتدا سے لے کے انتہا تک اگر آپ دیکھا جائے تو زیادہ تر اختلافی پہلو ہی پر انہوں نے زور ڈالا. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ان کا دغدغہ تھا، ان کے خود کے سوال تھے، خود کے سوال تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تشیع کی حقانیت وہ لوگ جو ابھی تاریکی اور ظلمت میں ہیں ان کے چینل کے ذریعے سے یہ نور ان تک بھی پہنچے اور حقانیت ان کے لیے واضح ہو سکے. آپ کی بات سے متفق ہیں ہم، اور ایسا ہی ہو انشاءاللہ
لیکن اگر ہم خود دیکھیں اس پروگرام کو یا اس سے پہلے کے اور جو پروگرامز ہوئے ہیں، یہ صاحب جب دوسروں علماء کے پاس گئے، دوسرے مکاتب فکر کے پاس گئے، تو وہاں جا کے کبھی تو ان کے پرائیویٹ لائف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہ آپ کہاں پڑھے، کتنا پڑھے، کس جگہ سے پڑھے، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا. لیکن جب یہ علامہ صاحب کے پاس آئے تو ڈائریکٹ جو ہے سوالات شروع کر دیے، اور پھر وہ سوالوں کی وہ بوچھار ہر طریقے کے سوال، اور ان سوالوں میں وہ سوال زیادہ تھے کہ جو باعث اختلاف کہیں نہ کہیں سے نظر آتے ہیں کہ جو اس طرح سے کہیں گے. اب دیکھیے یہ اس کو بھی مختلف زاویے سے حل کیا جا سکتا ہے اس گفتگو کو، کہ کیوں انہوں نے علماء اہل سنت سے کم پوچھا، اور یہاں آ کر کے جب ان کو تشیع کا ایک عالم ملا تو کثرت سے سوالات ہوئے. جی ہاں، زیادہ تر آپ دیکھیں وہاں تو پابندیاں ہیں کہ آپ یہ کتابیں نہ پڑھیں، یہ سوالات نہ کریں. جی تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سارے احتمالات دے سکتے ہیں، اور خود حقیقت کیا ہے یہ تو خود ارشاد صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا. بالکل. لیکن یہ کہ آدمی سے گفتگو کرنے کے بعد آپ 2-4 منٹ مجھ سے گفتگو کریں، میں آپ سے کروں نا، تو سامنے والے کے اندر کیا ہے یہ واضح ہو جاتا ہے. بالکل. پھر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے 15 منٹ بولوں، 20 منٹ بولوں، 25 منٹ بولوں، یا یہ کہ گھما پھرا کے اپنے فریضے کو ادا کروں آدھے گھنٹے میں اور چلوں، اور میری ایک وہ کلپ ہو جائے کہ میں نے ان سے آدھے گھنٹے ملاقات کی ہے. دلچسپی نہیں پڑتی جب سامنے والا، اب انہوں نے کیا محسوس کیا کہ نہیں معلوم مجھے، لیکن جب سامنے والے کے اندر کچھ نہ ہو تو دلچسپی گفتگو کی کانے کنندے جواب یا تو نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، تو دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے. پھر آدمی جلدی سے اپنی گفتگو کو سوا گھنٹے کا سوچ کے آتا ہے تو 45 منٹ 40 منٹ میں ہی کام ختم ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا محسوس کیا وہ جانے. لیکن اگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو کر رہا ہے اور اسے اپنے مطلب اور مقصد کی باتیں مل رہی ہیں، جیسا میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود مطمئن نہ رہے ہوں اور وہ ان چیزوں کو تہمت سمجھ رہے ہوں، تو آئے تھے یہاں پر کہ حل ہو جائے مسئلہ، تو انہیں جب ملنے لگا تو گفتگو بڑھنے لگی، تشنگی اور بڑھتی گئی ان کی. پھر یہ کہ وہ جب دیکھا انہوں نے کہ خزانہ علم کے پاس بیٹھے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام جو وارث ہیں علم کے، ان کے ذریعے سے دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے، اور یہ دامن اہل بیت پکڑے ہوئے ہیں اور علم کا خزانہ ان کے اندر ملا، تو جب ملا تو گفتگو بڑھی، اور ہر آدمی جو ہے وہ علم دوست ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جب انہوں نے پایا، تو یہ میرا اپنا نظریہ ہے، شاید انہوں نے اس اعتبار سے کافی طولانی گفتگو کی. اور جب میں آپ سے 2 سوال کروں اور آپ الٹے سیدھے جواب دیں تو میں تیسرا نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کانے کنندہ جواب دیں تو میرا تیسرا، چوتھا، 5واں، 10واں، 12واں بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مطمئن ہو رہا ہے انسان اندر سے، جواب دے رہے ہیں اور میں اپنے ہدف سے نزدیک ہو رہا ہوں. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کی گفتگو جو ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، اور شاید اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو اور بھی زیادہ ہو سکتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو سوالات وہاں کیے گئے وہ باعث اختلاف نہیں تھے، یعنی اتحاد کے ہی پیکر میں تھے اور اتحاد کو ہی بڑھاوا دینے کے لیے تھے. ایسا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہنا چاہوں گا. دیکھیے بات سوالات تو ان کے یہ تھے کہ جس سے 100% اختلاف کی بو آ رہی تھی. جی ہاں، لیکن یہ ان کی متانت تھی علامہ صاحب کی کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے خوش اسلوبی سے جواب دیا. ہاں، پھر میں یہیں پہ اپنے جملے کی ایک تکرار کروں گا کہ مولا کائنات نے اس سے بھی اتحاد کی بات کی جو مرکز اختلاف تھا. تو یہ روش ہمیں آتی ہے در اہل بیت سے کہ اگر آپ کہیں سے بھی لے آئیں اور لڑانے بھڑانے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ایک ایسا راستہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے کے تحت اتحاد کا پیکر. آپ دیکھ لیں، ہم سیرت پیغمبر پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر اس کا عملی نمونہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہ تو زبانی ہو گئی. یعنی ہمیں وہ تمام باتیں الحمدللہ یہاں شہنشاہ صاحب نے ایک بہترین گفتگو سیرت اہل بیت پہ چلتے ہوئے کڑوے سوالوں کا بھی میٹھا جواب دیا. اور یہ ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں وہ شخص آتا ہے امام حسن علیہ السلام کے پاس، گالیوں سے گفتگو کرتا ہے. امام کہتے ہیں مسافر لگ رہے ہو، پریشان ہو، آؤ ہمارے پاس جگہ ہے، سواری نہیں ہے تو سواری دیں گے. تو ہم نے تو کبھی گالی کا جواب گالی سے دیا نہیں، ہم نے ہمیشہ گالی کا جواب پیار اور محبت سے دیا. پھر میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گالیاں تھیں، لیکن اس سوالات سے جی سوالات جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ اگر یہاں سے پیار اور محبت اور متانت اور ذہانت کے ساتھ جواب نہ دیا جاتا تو ایک اختلاف کی ہوا پھیل سکتی تھی، جس کو بہترین طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا. جس طرح سے ان کے سوالات تھے، یہ سوالات تو ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے کتنے علماء نے کتابیں لکھی، ممبر پہ گئے، تقاریر کی، یعنی اپنی زندگی قربان کر دی پوری مکتب تشیع اور حقیقی اسلام کے چہرے کو پہچانوانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دی. اور آج بھی اسی طرح سے سوالات کر کے کسی نہ کسی طرح سے دشمن یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹ رہے اور دونوں میں کے درمیان اختلاف رہے، یعنی امت کے درمیان اختلاف رہے. جب انسان کا ہدف اختلاف ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا جواب آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے،
وہ سوالات ایسے بناتا ہے کہ کن سوال سے اختلاف آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف اختلاف ہوتا ہے نا کہ جو اتحاد یا جوڑنا نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں، اللہ یاری صاحب کو کیا جوابات نہیں پتہ، یا جو ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کے جوابات نہیں معلوم ہے، جی ہاں، ان کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، دونوں کو پتہ ہے، لیکن وہ ایسے سوالات لاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مارتے رہے اور ہمارا دشمن خوش ہوتا رہے کہ کتنے احمق ہیں دونوں، آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ہمیں گلا کاٹنے کی بھی زحمت نہیں دیتے۔ خود یعنی اس طریقے سے ان کی سازش ہوتی ہے۔ بالکل قبلہ، بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ اپنے ویورز کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ یہ اسٹیج، یہ پلیٹ فارم جسے فجر میڈیا کہا جاتا ہے، یہ بہترین جگہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ عقائد تشیع، عقائد اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔